اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں، یہ مومنین، ان کی ایک بڑی صفت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے بطور الہ نہیں پکارتے ہیں، نہیں بلاتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ یہ لوگ قتل نہیں کرتے ہیں، قتل ناحق نہیں کرتے ہیں کسی ایسی جان کا جسے قتل کرنے کا اللہ تعالی نے منع کیا ہے، حرام ٹھہرایا ہے، سوائے کسی حق کے تحت۔ اور یہ زنا کے قریب نہیں جاتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کر ڈالا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ یلقا اثاما، ڈھیروں گناہ اس کو ملیں گے، گناہ پائے گا، وہ اس کا واسطہ پڑے گا گناہوں سے، تکلیفوں سے، مشقتوں سے، اور قیامت کے دن عذاب کو اس کے لیے دو چند کر دیا جائے گا، جہاں وہ ذلیل ہو کر رہے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش اس طرح سے رہے گا کہ وہاں وہ ذلیل خوار ہوگا۔ ہاں، اگر کسی نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اور رحمت بھی کرتا ہے، رحمت والا بھی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور اگر کسی نے توبہ کر لی اور اس نے عمل صالح پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ سلسلہ اس کا کیسا ہونا چاہیے کہ وہ پلٹے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے اللہ کی طرف۔ یتوب الی اللہ متابا، وہ ہر گھڑی چوکنا رہے کہ پھر یہ غلطی نہ ہو جائے، بار بار پلٹتا رہے اللہ کی طرف۔ تو مومن کی صفات، جن کا کئی تذکرے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں، اس میں ایک بڑا تذکرہ، ایک بڑی صفت، ایک بڑی بات مومن کے ساتھ جو رکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مومن شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ مومن شرک سے علیحدہ کر لے، کیا مطلب؟ مومن تو ایمان لایا ہی ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو اور خداؤں سے الگ کر کے ایک اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ صفت یہاں بیان فرما رہا ہے کہ مومن اپنے آپ کو پھر کسی اور سے نہ جوڑے، کسی اور سے مدد کا خواہش مند نہ ہو، کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کہی ہے شرک متعلق، وہ یہ ہے کہ الہ، عربی لفظ الہ ہے۔ اللہ کا مطلب ہی ہوتا ہے جب کسی کے لیے انسان مدد طلب کر رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کو آئے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرہ میں، خاندانوں میں، گھروں میں، یہاں تک کہ مسلمان کی ذات میں اللہ تعالیٰ کو مددگار کے طور پر ایک خوبصورت، بہتر اور مضبوط تصور کے طور پہ
محفوظ نہیں رکھا جا رہا ہے، یاد نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ بار بار جو ہے مومن دوسروں کو بطور مددگار پکارنے لگا ہے۔ کبھی وہ اپنے نفس ہی کو، کبھی وہ دولت کو، کبھی علم کو، کبھی شہرت کو، کبھی کسی بزرگ کو، کبھی کسی اور طاقتور شے کو بطور مددگار پکارتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جب لفظ اللہ ادا کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کائنات کا پروردگار ہے، خالق ہے اور پالنہار ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور اسی پر ہی ایمان لائے ہیں۔ مگر لفظ اللہ کے پیچھے جو تصور پنہا ہے، جو عربی لفظ کا جسٹ ہے، صحیح خالص معنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی اور سے مدد طلب نہ کریں، ساری پریشانیوں میں گھوم پھر کر لوٹ کر اسی کے پاس جائیں۔ مگر یہ تصور مسلمانوں میں مٹتا جا رہا ہے۔ مومن صالح کہ اس تصور کو دوبارہ اجاگر کرنا ہے، اور اس کی تربیت رمضان میں خوب ہوتی ہے اگر مومن اس تصور کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اور اسی کی تربیت ہوتی ہے جب وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا نگہبان، دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اسی کے ناطے وہ ہر وقت محتاط رہتا ہے، چوکنا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، اسم ذات جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے اللہ، لفظ اللہ۔ قل هو اللہ، کہو، یاد رکھو، سنو، وہ اللہ ہے۔ کیا مطلب اللہ کا؟ عربی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے، بھوک پیاس میں، صفائی ستھرائی میں، کھان پان میں، ہر چیز میں چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے جب انسان اپنے رب کو یاد کرے، اس کی طرف پلٹے، تو ایسے ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ذات ہے یہ۔ ایسے ہی جیسے ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اپنی ہر ضرورت کے لیے، جس کو وہ صرف ابھی محسوس کر رہا ہے، ابھی وہ صحیح طریقے سے اس کو ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہے، صرف فیل کر رہا ہے، اس کو بھاگ کے کہاں جاتا ہے؟ اپنی ماں کی طرف۔ الہ میں ایک مفہوم ہے یہ، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف پلٹتا ہے، ایسے ہی ایک مومن اپنے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں بچہ چلاتا ہوا اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، ایسی مومن ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں مدد کے لیے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور اگر کہیں یہ جذبہ سرد پڑنے لگتا ہے، کسی اور کو وہ مدد کے لیے چاہتا ہے، فوراً ہی آپ یہ جان جائیے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ جذبہ توحید، یہ اللہ کی ذات کا تصور، یہ اسم ذات کی پہچان کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت، اس کا یہ پہلا ٹکڑا ہم خالی اس کا ترجمہ کر کے یوں گزر جاتے ہیں کہ یہ شرک سے متعلق ہے، یقیناً یہ شرک سے متعلق ہے، لیکن یہ شرک وہ ہے جو شرک ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے، اس تصور میں شرک، اور اس میں مومنین مبتلا ہیں، مسلم معاشرہ مبتلا ہے، جگہ جگہ درگاہیں ہیں، جگہ جگہ پندار ہے، جگہ جگہ شرک کے ٹھکانے ہیں، انسان کی اپنی چال ڈھال میں شرک کے ٹھکانے ہیں، انسان کی بات چیت میں شرک کے ٹھکانے ہیں، انسان کے کھان پان میں شرک کے ٹھکانے ہیں، اور انسان کے معاشرے میں چلتے پھرتے شرک کے ٹھکانے ہیں۔ ضرورت اس بات کہ لفظ الہ کو
بہت ہی واضح تصور کے ساتھ اپنے اندر اتارا جائے اور رمضان میں اس کی تربیت کی جائے. اور وہ تربیت ہوتی ہے جب ہم بھوکے ہوتے ہیں اور کھانے کا موقع ہے مگر کھاتے نہیں ہیں، جب ہم پیاسے ہوتے ہیں پینے کا موقع ہے مگر ہم پیتے نہیں ہیں، جب ہم بستر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم مباشرت سے دور رہتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری تربیت کرتی ہیں. کس کی؟ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی ورنہ وہ بھی الہ ذات میں شریک ہو جائے گا. اللہ کی ذاتی صفت جو ہے، اس ذاتی نام جو ہے، اس میں شریک کر لے گا وہ دوسروں کو. بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس صفت کو اپنا اتار لینے کے بعد ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے قتل نفس. کسی کو مار دینا، جان لے لینا، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بیان کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.